ڈاکٹر صاحب اگر پلیسنٹا کا کوئی ایشو ہو جائے یا پریگنینسی کے دوران وہ نیچے آ جائے تو اس میں رسک آف مسکیریج جو ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے اور اس کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ پھر پلیسینٹا جو ہے وہ وہاں ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جہاں پریگنینسی امپلانٹ ہوتی ہے یا عام طور پہ جہاں پریگنینسی اپنی جڑ پکڑتی ہے. اب یوٹرس میں کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. کئی دفعہ خدا نخواستہ یوٹرس سے باہر بھی وہ اپنی جڑ بنا لیتی ہے جس کو ہم عام طور پہ ایک ٹاپک پریگنینسی کہتے ہیں. اب وہ جہاں پہ بھی اپنی جڑ بنائے گی وہیں پلیسینٹا ڈیولپ ہونے لگ جائے گا. اگر وہ نیچے والے یوٹرس کے نیچے والے حصے میں جڑ بنا لیتی ہے تو پھر پلیسینٹا لوور سائڈ پہ چلا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی لو لائنگ پلیسینٹا ہے. اور پریگنینسی کے شروع کے دنوں میں اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو پریشر فیلنگس، پین، بیک ایک، نیچے وزن پڑتا رہتا ہے، خدا نخواستہ کبھی کبھی خون کا داغ بھی لگ جاتا ہے یا کئی دفعہ زیادہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ریلیٹیولی اس کو تھوڑی سی رسکی پریگنینسی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کون کون سے رسک انوالو ہوتے ہیں؟ کیا مسکیریج کا رسک جو ہے وہ اس طرح کی پریگنینسی میں زیادہ ہو جاتا ہے؟ بالکل. اس میں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، پین ہو رہی ہے، یوٹرس تھوڑا سا اریٹیبل ہے تو مسکیریج ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر ویسے ہی کبھی کوئی ہیوی ویٹ کوئی اٹھا لیا یا کام ایسا ہیوی کر لیا اور بلیڈنگ شروع ہو گئی، اب ایک دفعہ بلیڈنگ اگر شروع ہو جائے تو یوٹرس کی جو لائننگ ہے وہ تھوڑی سی اریٹیٹ ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ مسکیریج ہو ہی جاتا ہے. بٹ اگر ہم ریسٹ کریں، تھوڑا سا پریونٹیو میئرس کریں، تھوڑا سا خیال رکھیں تو پریگنینسی کئی دفعہ ان ایونٹفل بھی چلی جاتی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس طرح کی پریگنینسیز جو ہیں وہ سکسیزفل ہو جاتی ہیں؟ سکسیس ریشو اس میں کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ تھوڑا ریلیٹیولی کم ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں ہے کہ مطلب ہم سوچیں کہ سکسیزفل ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. یہ کامن چیز ہے، بہت سی پریگنینسیز میں ایسا ہوتا ہے. اور عموماً 2، 3، 4 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ پلیسینٹا اوپر جانا لگتا ہے. پلیسینٹا عام طور پہ اوپر نہیں جا رہا ہوتا، یوٹرس گرو ہو رہا ہوتا ہے اور پلیسینٹا اس کے ساتھ ساتھ گرو ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ پلیسینٹا اوپر چلا گیا. بٹ کئی دفعہ پہ وہ نہیں بھی جاتا تو اور وہیں پہ نیچے ہی رہتا ہے اور وہیں پہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اینڈ تک وہ نیچے ہی رہتا ہے. پھر ایسے کیسز میں ہم نارمل ڈیلیوری کی طرف نہیں جاتے. اوکے. تو اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ سی سیکشن ڈیلیوری زیادہ سیف کنسیڈر کی جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل. کیونکہ اگر بچے دانی کے منہ کے آگے آول پڑی ہے تو جب بچے دانی کا منہ کھلے گا تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا کہ بیبی نیچے آئے یا ہیڈ اس کا باہر آئے. تو اس لیے اس کے لیے سیفسٹ روٹ جو ہے سیزیرین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مدر کے لیے کیا احتیاط اس میں ضروری ہوتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہیوی ویٹ لفٹنگ نہ کرے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرے، بہت ٹریول نہ کریں، سیڑھیاں بھی بہت زیادہ فضول میں نہ کریں، ہیوی چیزیں نہ اٹھائیں، روٹین کی لائف میں رہیں. بہت اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ تو صرف ہم تب کہتے ہیں جب پیشنٹ کو ایکٹیو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر لیٹ جائیں، کچھ دن کے لیے ریسٹ کر لیں. ان کنڈیشنز میں ہم بیڈ ریسٹ بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی پریگنینسیز میں کیا نارمل ڈیلیوری کے چانسز ہوتے ہی نہیں ہیں یا پھر بہت کم ہوتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آول جو پلیسینٹا ہے وہ کس جگہ پہ ہے. اگر وہ کمپلیٹلی کور کر رہا ہے یوٹرس کے منہ کو جس کو ہم سروکس بولتے ہیں تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم نارمل ڈیلیوری کرائیں. اگر وہ پارشلی کور کر رہا ہے تو پھر بھی یہ چانسز زیادہ ہیں کہ وہ بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ جائے ڈیلیوری کے دوران. اور اگر وہ بالکل ایج پہ ہے تو بہت دفعہ ہم ٹرائی پھر بھی کر لیتے ہیں. اگر بلیڈنگ نہیں ہوتی اور یوٹرس کا منہ کھلتا چلا جاتا ہے تو ہم نارمل بھی ڈیلیور کرا سکتے ہیں. لیکن یہ پلیسینٹا پریویا کی ڈگری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پلیسینٹا پریویا اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ اول بچے دانی کے منہ کے پاس ہے. وہ اگر میجر ڈگری پریویا ہے تو پھر ہم بالکل بھی ٹرائل نہیں دیتے کسی کو لیبر کا. ٹھیک. بہت شکریہ.